ہوں. اب میں آپ کا کوشچن یہیں پہ روک دوں گا بیکاز میرے باقی کوشچن لینے. میں آپ کا کوشچن سمجھ گیا ہوں. یاد رکھیے گا مدرسے میں ڈالنا ہے یا کیڈٹ کالج میں, بچے نے 12ویں سال کے بعد خود ڈیسیژن لینے ہوتے ہیں. وہ جو جگہ وہ ڈیسیژن روکتی ہے نا, آپ نے بائی دا وے وہ دونوں وہی جگہیں پکڑی ہیں. یہ دونوں یونیورسٹیاں ہیں کہ کوئی خود نہ سوچ سکے. یہ یاد رکھیے گا. اس کیس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ, اور یہ ماں باپ کو میں بتا دوں آپ کو, کہ ٹیچرز کو پہچاننا شروع کریں اپنے بچوں کو. ٹیچر کون ہے آپ کے؟ اگر وہ سوچنا نہیں سکھا رہے تو بے شک وہ قرآن پڑھا رہا ہے, وہ اس بندے کو قرآن سے فائدہ نہیں اٹھانے دے گا. اور کیڈٹ کالج جو کاکول کو, میں بھی آرمی کے کچھ لوگوں نے مجھے بلایا ہوا تھا, کرنل صاحب نے اپنے پورے اس یونٹ کے ساتھ, اینڈ آئی اوپنلی ٹیل یو ایوری باڈی, کاکول از جسٹ لائک اینی ادر مدرسہ از. برین ڈس آرڈر دینا ہو نا, وہ والی ٹریننگ میں ڈالتے ہوتے ہیں بچے کو, مار مار کے یا ڈرا کے 3 سال 2 سال کے لیے پریشر کوکر میں ڈالنا اور کہنا کہ میں نے اس کو ریجیمنٹیشن کی ٹریننگ, پریشر ہینڈلنگ دے دی. There is a way to actually treat the brain. آپ نے فزیکل پریشر دینا دیں, آپ جتنا مرضی دینا ہے, انڈیورنس چیک کرنی ہے آپ نے مینٹل ٹارچر دے کے کسی بندے کو کیا سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ بھی کانسٹینٹ بائی ڈیزائن. اور مدرسے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. بہت دھیان میں یہ بات اپنے جو ہے نا ذہن میں ڈال لیں کہ بچے کو جو جگہ سوچنے سے روکتی ہو وہ جگہ سے آپ نے بچانا ہے. آپ درس نظامی کرانا ہے, اور اساتذہ دیکھیں اساتذہ کون ہے. اگر وہ سوچنے میں مجبور کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, ضرور کرائیں. پھر تو 8 سال کا 50 سال کا کورس کرائیں بے شک. مگر ایک بچے کو سوچنے, مجھے پتا ہے دونوں چیزوں سے کیوں آپ کو میں آپ کی بات کیوں کر رہا ہوں. مسلمان سوچنا بند کر چکا ہے. اب وہ عالم بنے یا وہ جاہل بنے, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہونا کسی کو, اپنے آپ کوئی نہیں فائدہ اٹھا سکے گا. سو پہلے یا تو آپ نے سوچنا سکھایا تھا اس کو تو ٹھیک ہے, کیا بات ہے, پھر تو جہاں مرضی بھیجیں, کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اور اگر آپ نے نہیں سکھایا, اس کی پراپر ٹریننگ نہیں ہوئی, از ناٹ اے کرٹیکل تھنکر, آرگومنٹیٹو پرسن, یا پھر وہ انالیسس نہیں کرتا, یا اس کا اسکوپ نہیں بڑھایا ہوا بچے کا, ٹھیک ہے, تو پھر تو آپ نے وہ والے ساتھ چن چن کے ڈھونڈنے ہیں کہ جو وہ والی ریکوری کر سکیں. ٹھیک ہے سر, ماشاءاللہ انٹلیکچولی وہ ہائی کیلیبر کا وہ بچہ ہے. تو میں نے اسی لیے آپ سے یہ اسٹریٹ اوے پوچھا ہے کہ اس وقت یہ ٹائم ہے کہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اور وہ خود بھی میرے سے پوچھتا ہے کہ مما اب میں نے قرآن پاک حفظ کر لیا ہے, اب آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں نا. میں نے تو یہی دل ہے کہ وہ اب اس کو عربک کو سیکھے اس کی, تاکہ اس کو ترجمہ تفسیر پڑھنی آئے. لیکن ظاہر ہے گھمایا آپ نے, یہ باقی لوگوں کو بھی میں بتا دوں, پہلے عربی سکھائیں بعد میں حفظ کرائیں. الٹا کرتے ہیں ہم, کیونکہ وہ کتابوں میں یہ پڑھتے ہوئے آئے ہیں, بزرگان نے کی ہے. آپ مجھے حدیث سکھا دیں کہ قرآن پاک کا آپ حفظ کرانا ہے, آپ حدیث سنا دیں, یا کوئی صحابی کے تھرو مجھے پروو کر کے بتائیں. یہ کرتے کیا ہیں بچے سے, 2 سال کے بچہ حفظ کر رہا ہے, اس کو عربی کی ایج ہے اس کو 4 زبانیں سکھائیں گے, 4 کی 4 فر نیٹو اسپیکر کی طرح سیکھے گا. بعد میں جو قرآن وہ حفظ کرے گا اس کا اثر دیکھیں پھر کیا ہوگا. آپ وہ قرآن یاد کر کے بیٹھا, اس کو آتا کچھ بھی نہیں, کیونکہ عربی نہیں آتی, اور ایج گزر گئی اس کی. اب ایج نہیں گزرتی نعوذ باللہ, مگر وہ پرفیکٹ ایج تھی. دا برین واز ٹیلنگ یو, مشین خود بتا رہی تھی کہ میری لنگوسٹکس کی ایج چل رہی ہے, مجھے زبانیں سکھا دو. ہم نے اس کو کیا کہا, میموری کی ایج چل رہی ہے, یاد کراؤ. اور یہ بڑے بڑے آپ کو مولوی صاحب ملیں گے اور پروفیسر یہ بولیں گے اس ایج میں بچہ بڑی جلدی حفظ کر لیتا ہے, بعد میں نہیں یاد ہوتا. یہ جو دماغ کا جو حصہ اس وقت سب سے بڑا ڈیمانڈ تھا وہ پورا نہیں کیا آپ نے, اور میموری اس کی ٹریگر کروانے کی کوشش کروا دی کہ میموری سیلز بڑے اچھے بن جائیں گے اس کے. اور ہپو کیمپس از اے وے اسمالر ریکوائرمنٹ رائٹ ناؤ فار اے ہیومن لائف ایٹ دس ایج. جتنی بڑا کام اس کا اس وقت لینگویج اور گرامر اور الگوریدمس بننے تھے, عربی کی جو الگوریدمس کے کریٹ ہونے تھے. اردو گھر سے سیکھ رہا تھا وہ, انگریزی اس نے باہر سے سیکھ لینی تھی. عربی اگر آپ اس کو سکھا دیتی تو وہ کسی درس نظامی کے پھر سے سوچنا خود آنے کی تکنیک خود آ جاتی اس کو, کیونکہ قرآن تو سوچنا سکھاتا ہے. قرآن تو آیتیں خود بولتی ہیں, سوچتے کیوں نہیں, اس کو تو عربی میں سمجھ آئے گی. آپ کو پتا وہ والی آیت کے اوپر کیا گزرتی ہوگی فرشتوں کے اوپر, یہ یہاں سائڈ پہ بیٹھے ہوئے دو, جب ایک بندہ عربی میں قرآن پڑھتا ہے, اس کو عربی نہیں آتی اور عربی کیا کہہ رہی ہوتی ہے, سوچتے کیوں نہیں ہو. سوچیں ایک دونوں فرشتوں پہ کیا گزرتی ہوگی کہ ایک نان عرب بندہ اس آیت کو بغیر سوچے پڑھ کے سمجھتا ہوگا میں نے ثواب کیا, جب اللہ کہہ رہے ہوں گے سوچتے کیوں نہیں ہو. اب سوچیں تو سر آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں, میں اس کو عربی لینگویج سکھانے کے لیے اب گھر پہ کوئی ٹیچر ہائر کروں یا کس انسٹیٹیوٹ جو میں؟ آپ کے سوالوں سے مجھے سمجھ آئی ہے نا کہ آپ کے گھر کے ماحول میں اس وقت آپ بیسیکلی دین کے بڑے آبجیکٹیو اچیو کرنا چاہ رہی ہیں, تو عربی تو مست ہے آپ کے لیے.
آپ کی نیچرل کیمسٹری بھی ڈیمانڈ ہی کر رہی ہے, ورنہ بچے کو اس ٹریک پہ آپ نے ڈالا ہی نہ ہوتا. اوکے, عربی سکھائیں, اور اس کے لیے بے شک 2 سال کا گیپ دلوا دیں, 2 سال میں عربی سکھوائیں اس کو. دیر از نو وے کہ اس پہ کمپرومائز کروائیں کہ آپ ایک بچے کو اس کیمسٹری کے ماحول میں, جو آپ کے ماحول, میں نے اسیسمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے, میرے پاس ڈیٹا نہیں ہے, میں تکے نہیں مارتا ہوتا, تو آئی تھنک دیٹس واٹ یو وانٹ, آپ کے سوالوں سے ہی لگ رہا ہے, ٹھیک ہے. سو بچے کو لینگویج کے اوپر کیپیبلٹی دیں گے, اس کا کانفیڈنس آسمانوں پہ جائے گا. آپ کو پتا, بڑے بڑے عالم ایسے تھر تھر کانپتے ہیں نیٹو عربی اسپیکر سے. آپ کو بچہ کو کوئی بلی نہیں کر سکے گا کہ میرے فرقے میں آ جا, تو میرے عقیدے پہ آ جا, میرے مسلک پہ آ جا. یہ بات بالکل بالکل ایسا ہی میں چاہ رہی ہوں کہ ہمیں انسٹیٹیوٹ یا ٹیچر ملے تو اس کو کسی فرقے میں نہ ڈال دے, اس کو الاؤ کرے کہ یہ کوسچن کرے. آپ کو میں بتا دوں, آپ کو میں بات اس لیے کاٹ رہا ہوں, میں پریشر کر رہا ہوں آپ کو کہ میں جلدی سے اگلا کوسچن کی طرف جاؤں. کیڈٹ کالج ہو, بیکن ہاؤس ہو, سٹی اسکول ہو, ہارورڈ یونیورسٹی ہو, کیمبرج یونیورسٹی ہو, مدرسہ ہو, درس نظامی ہو, یا کاکول اکیڈمی, ہر کوئی اپنے فرقے میں ڈالتا ہی ڈالتا ہے. یہ انسانی فطرت ہے. ہمیں بس ان کچھ فرقوں کے نام پتہ ہے, باقی کے فرقے اپنا نام نہیں لگاتے. سوچ میں ہوتا ہے نا فرقہ, تو ہارورڈ یونیورسٹی بھی ایک فرقے میں ہی ڈالتی ہے, ٹھیک ہے, اس کی ٹی شرٹ بھی بنی ہوئی ہے ادھر, ٹھیک ہے, میں نے پہنی ہوئی ہے. کیمبرج بھی ایک فرقے میں ڈالتی ہے, ٹھیک ہے, مدرسہ بھی ایک فرقے میں ڈالتا ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, کلاسیفائی کہ فرقہ کیا ہے, تفریق کدھر ہے. تفریق کو فرقہ کہتے ہیں نا, کس چیز کی تفریق ہوتی ہے سوچ میں. آپ کے سمجھ پریشر نہیں آئے گا اس کے اوپر, unless he knows how to think himself. ہر بندہ پھر اپنے جتھے کے فرقے میں آتا ہی آتا ہے. یہ فطرت ہے ہماری, یہ کیمسٹری ہے, دماغ کام ہی ایسے کرتا ہے. میں نے آپ سے کہا نا, وہ مینوئل پڑھ لیں ایک دفعہ. جس بھی جتھے میں آپ ہوں گے, آپ اس کے فرقے پہ ہوں گے. نبی اسلام نے شاہ فرمایا, تیرا وہی مذہب ہے جو تیرے دوست کا مذہب ہے, تجھے اٹھایا بھی اس کے مذہب پہ جائے گا. آپ سوچیں, یہ کوئی مطلب کیمسٹری کی حدیث نہیں ہے, یہ کیمسٹری کی, نیورو کیمسٹری کی حدیث ہے. سیروٹونرجک میپنگ بتائی ہے نبی اسلام نے, کہ آپ جتھے کے اندر آتے ہی آتے ہیں, جو مرضی کر لیں, ورنہ جتھا آپ کو برداشت نہیں کرے گا, یا آپ جتھے کو برداشت نہیں کریں گے, آئسولیٹ ہو جائیں گے. تو سگے 2 آئیڈینٹیکل ٹوئن بھائی بھی پرنسپل ڈفرینسز پہ الگ ہو جاتے ہوتے ہیں. یہ دوستوں میں سے کیسے برداشت ہو رہے ہیں, جو فلسفہ ہی کوئی اور ہے, ان کا فرقہ ہی کوئی اور ہے, ان کی سوچ اور ان کا محور ہی کوئی اور ہے, ان کا ٹریک اور جرنی ڈیسٹینیشن ہی کوئی ہے. آپ کی اگر وہ جرنی ڈیسٹینیشن نہیں ہوتی تو آپ ان کے ساتھ اتنا لمبا سفر نہ کر رہے ہوتے. سو انڈرسٹینڈ, 8 سال کے لیے آپ کسی جگہ پہ ڈالیں اور سوچیں کہ بچے کے اوپر اثر نہیں آئے گا. پہلے اسیس کریں مشین کون سی دے رہے ہیں, وہ اس مشین میں پرزے ٹھیک لگے بھی ہوئے ہیں کہ نہیں. I'm not against کہ کسی جگہ کیڈٹ کالج ڈالا جائے. کچھ لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کیڈٹ کالج, کچھ لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے درس نظامی. ڈیپینڈ کرتا ہے کس ماحول کی کیمسٹری کو کس ماحول کی کیمسٹری کے ساتھ ایکویٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آبجیکٹو کیا ہے, تھنکرز پروڈیوس ہوں, بس یہ آبجیکٹو نا میرا. تو آپ دیکھیں بیلنس ویریبلز اور کانسٹنٹس کون سے ہیں. جی نبیل طاہر صاحب, پلیز یو کین انمیوٹ. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک.